کائنات میں ان دو جہانوں میں کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دعائیں تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے۔ دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہے، اور اللہ اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہے۔ یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی خسارے میں نہیں رہا۔ کچھ دکھ بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں صرف جان نماز کے لیے رکھا کریں، لوگوں سے بیان نہ کریں، کیونکہ جو غم خاموشی سے بس اللہ کو بتایا جائے ان پر صلے بہت عظیم ہوتے ہیں، اور جو تکلیف ہمارے دل میں نماز کی اہمیت اجاگر کرے اس سے اہم اور کیا ہوگا ہمارے لیے؟ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھیں، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا سب کچھ، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارا کام بس اس سے مانگنا اور اس کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ وہ ہمارے لیے آگے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہمارا یقین دیکھ کر بس ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ناممکن حالات میں بھی ہمیں اس پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کریں کہ آنکھیں لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کریں کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانیے اللہ سے زیادہ بندے کا دوست کوئی نہیں، اور وہ بہترین مددگار ہے۔